بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفیت عامہ جماعت سوم جنرل نالج کلاس 3 کا باب نمبر 10 اختلاف ختم کرنا، ورکنگ آؤٹ ڈس ایگریمنٹ۔ آج ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اختلاف ہوتا کیا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ اب بچے کہیں گے کہ اختلاف ہوتا کیا ہے، تو سمجھانے کے لیے سمپل سی بات ہے کہ بچوں، جیسے آپ گھر میں رہتے ہو یا کلاس میں آپ پڑھنے جاتے ہو، اسکول میں پڑھتے ہو، تو ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ آپس میں الجھ پڑتے ہو۔ جیسے سیٹ ہے اسکول میں، ایک فرینڈ کہتا ہے نہیں اس سیٹ پہ آج میں نے بیٹھنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یا میں نے اپنے فرینڈ کے لیے یا اپنے کلاس والوں کے لیے رکھی تھی، یہ تو سیٹ میری ہے، یا کل میں یہاں بیٹھا تھا تو آج میں نے پھر دوبارہ یہاں بیٹھنا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، تو وہ کیا ہوا، آپ کی وہ نوک جھونک جو شروع ہوئی ہے، تو وہ اختلاف ہم کہیں گے کہ بھی دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے تو بات آپ کو پتہ ہے جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی ٹیچر، کلاس ٹیچر کو درمیان میں آپ کی صلح صفائی کروانے کے لیے، اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیچر کہتی ہیں نہیں بھئی نہیں بچوں، اچھا یہ والا آج یہاں بچے اسٹوڈنٹ بیٹھے گا اور یہ اسٹوڈنٹ آج وہاں پہ بیٹھ جائے گا، یا دونوں کو اکٹھا وہاں پہ 2 چیئرز پہ وہ بٹھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام سی ایک بات ہے، چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے جس پہ آپ کہو کہ نہیں یہ میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں، اور دوسرا بچہ کہہ سکتا ہے نہیں بھی میری بات ٹھیک ہے، میں تو یہ صحیح سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے جو گھروں میں اور باہر ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی طرح اختلاف بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس چیپٹر کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اختلافات کس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہے عام اختلاف۔ ہم اپنے گھر، اسکول اور دوسری جگہوں پر اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی معاملے پر لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ اوپینین ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، اسے اختلاف رائے کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہ تصویر دیکھیں، اب 2 بچیاں ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ان کے درمیان کھلونا ہے اور وہ اس پہ لڑائی کر رہی ہے، ایک بچی اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ یہ میرا ہے، اور دوسری روتی ہوئی اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ یہ میرا کھلونا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اختلاف رائے ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ مثلا گھروں میں، بہن بھائیوں میں چیزوں کے استعمال اور ملکیت پر، یعنی کہ کس کی ہے وہ چیز پر کبھی کبھار اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جماعت میں آپ کے درمیان بیٹھنے کی جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے بھی لڑکا اور لڑکی ہے، اور پھر وہی بہن بھائی آپس میں چیز لینے پر ان میں لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ میں نے لینی ہے اور یہ میں نے لینی ہے۔ ٹافی، چاکلیٹ بھی کچھ ہو سکتی ہے، اور کوئی کھلونا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا کوئی گھر میں امی ابو کوئی چیز لے کے آئے ہیں، کوئی کپ ہی لے کے آئے ہیں، تو اس پہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اختلافات کو انہوں نے درمیان میں رکھا ہے، اور پھر اس کو کس طرح آپ کی آسانی کے لیے بیان کرنے کے لیے آپ کو یاد کرنا آسان رہے کہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، ہوتے ہیں روز، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی، ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں کئی کئی طرح کی آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، بالکل کوشش سے ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا تحمل سے، تھوڑا سا آپ آرام سے ایک دوسرے کی بات سن لیں اور سمجھ لیں، یا امی ابو بڑے بہن بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے، پلیز یہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ اختلاف ہو گیا، تو اس سے پہلے کہ ہم جھگڑے ہمارا کوئی یہ معاملہ سیٹ کروا دیں، ہو جاتا ہے حل۔ قابو نہ پایا جائے تو جھگڑے میں تبدیل ہو سکتے، یہ خطرناک صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قابو کرنا چاہیے کہ زیادہ بات بڑھے نہ، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔